جنرل صاحب اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ یہ پاپولر نیریٹو کے اوپر یہ انٹرم گورنمنٹ آئی تھی. میں تو اکثر سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ تو ملا عمر کے لوگ تھے جو یعنی امام مہدی کے لشکر سے خود کو گنتے تھے. اب لگتا ہے کہ یہ مودی کے لشکر میں جا کے شامل ہو چکے ہیں. جب ہم کچھ اسٹریٹجیکلی ہٹ کرتے ہیں, چاہے وہ قندھار کا ذکر ہو یا کابل کا ذکر ہو, تو یہ افغانستان کی موجودہ جو فوج ہے یا سیکیورٹی پیرافرنیلی ہے وہ اس قابل ہے کہ جو اسٹرائک بیکس ہوتی ہیں ڈیپ ڈاؤن اندر جا کے وہ اس کو سہ سکے, اس کو جو ڈیمیج جو ہٹ ہوگا اس سے کیا ود ان فورسز ود ان رینکس اینڈ فائل ایک تفریق نہیں پیدا ہوگی, اس سے بے چینی نہیں پیدا ہوگی؟ دیکھیے جامی صاحب, یہ جو ملٹری ہے نا جی, جب یہ جو لڑائی کر رہے ہیں یا جو چاہے وہ افغان نیشنل آرمی ہو یا طالبان ہو, افغانستان کا ایک ملٹری کلچر از لٹل ڈفرینٹ. یہ ایک کوئی ریگولر ملٹری یا ریگولر آرمی تو نہیں ہے. جب 2014 میں جب یہ افغانستان نیشنل آرمی بنا رہے تھے تو مجھے ایک موقع ملا کہیں کسی سے ان کی امریکن ملٹری لیڈرشپ سے بات کرنے کا سینٹ کام میں یونائٹڈ اسٹیٹ. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ راتوں رات بیٹھ کے فوج نہیں کھڑی کر سکتے. یو کانٹ ٹیل کہ آپ کرنل صاحب ہو, آپ بریگیڈیئر ہو, آج کے بعد آپ سپاہی ہو, آپ سارجنٹ ہو. فوجیں بنتی ہیں کلچر سے. صحیح کہہ رہے ہیں. جو ملٹری کلچر ہے نا جی ان کا, یہ اپنے کلان لیڈر کی سنتے ہیں, اپنے کمانڈر کی سنتے ہیں, ان لوگوں کی سنتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے آج ان کا کمانڈر اسی یونٹ کے اندر سے کہہ دے گا کہ جی کل سے ہم نے نہیں لڑنا, تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے. دس از دیئر ملٹری کلچر. افغانستان کے اندر ایک چیز ہے کہ سیریس سوچ آ رہی ہے ان کی کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر, کچھ ریلیجس پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر, کچھ بزنس کمیونٹی کے اندر, اور کچھ جو پرانی وارنگ فیکشنز ہیں کہ دے آر ناٹ ہیپی ود دس پالیسی آف افغانستان, بیکاز ان کی یہ جو پالیسی آف ناٹ افغانستان بٹ طالبان رجیم, بیکاز دے تھنک کہ طالبان رجیم از ناٹ فار دا پیپل آف افغانستان. تو یہ اندر سے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ دراڑیں آئیں گی. باقی یہ فرنچائزز ہے نا, کل آپ پیسے لے کر چلے جائیں جامی صاحب, آپ یو پے لٹل اوور وٹ انڈینز آر پیئنگ دیم, تو یہ آپ کے ساتھ مل کے نیو دلی میں لال قلعے کے اوپر یہ جھنڈا لگانے کو بھی تیار ہو جائیں گے. سو دس از, اس کو ایک نیچرل آپ انالائز نہیں کر سکتے جیسے آپ ایک کسی ملٹری کی انالیسز کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ڈیفیکشنز کریٹ کر سکتی ہیں. دا کلان لیڈر کین سٹ, اچھا ان کو پیمنٹس رک جائیں, پیمنٹس آگے پیچھے. افغان نیشنل آرمی کا آپ کو حال یاد ہوگا کہ جب طالبان نے اپنی مووز شروع کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم رات کو سوتے تھے, صبح جاگتے تھے, پتہ چلتا جی 180 کلومیٹر کا مزید جو ہے نا انہوں نے طے کر لیا, دے ہیو گون. اور کچھ تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے, کچھ ویپنز. تو دس از دیئر ملٹری کلچر, دے کین گو ٹو اینی ون ایٹ اینی ٹائم جی. تو وہ بالکل ان کی ہو سکتی ہیں, اور دیر آر سیریس ایلیمنٹس جو ان لائنس کے اوپر بھی سوچ سکتے ہیں. اور اب تو ان کو دیکھیں نا, وہاں پہ سیریس تھنکنگ والے لوگ بھی ہیں. انہوں نے ویپنائز کس چیز کو کیا جامی صاحب؟ آپ نے سنا ہوگا کوئی فوڈ کو ویپنائز کیا اسرائیل نے, انہوں نے پانی کو ویپنائز کیا انڈیا نے, اور اس طرح کی چیزیں کی. انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا افغانستان نے, انہوں نے ٹرسٹ کو ویپنائز کیا. یہ جو الائنسز جو فورج ہوتی ہے نا جی ٹرسٹ کے بیچ میں, ونس دے فال تو اٹ از دا ہارڈسٹ فال. ٹرسٹ کو انہوں نے توڑا ہے. پاکستان بھی اتنا ہی دکھی ہے, اور اس کا رسپانس بھی جو ہے نا, اگر ہم ایموشنل دوستی میں ہیں تو رسپانس میں بھی ایموشنل ہو سکتے ہیں. یو کانٹ بلیڈ یور. بالکل ٹھیک. اچھا ٹھیک. شاہ صاحب جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایک مذہبی سیاسی خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا, اب ان پہ پابندی لگانے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. محسن نقوی صاحب کچھ دیر پہلے مخاطب تھے کہ ہم نے مذاکرات کیے, لیکن یہ سرکاری املاک پر انہوں نے نشانہ بنایا اور کسی دہشت گرد کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے تھے. وہ ڈیٹیلز بہت لمبی چوڑی ہیں, بٹ اس سے تاثر کیا مل رہا ہے کہ اب ریاست نے سطح پر بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں انٹرنلی بھی ہارڈ اسٹیٹ بننی ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں, جو کرمنل یا ٹیررسٹ یا ڈسرپٹیو یا انتشار پسند عناصر ہوتے ہیں, دنیا کی کوئی ریاست بھی ان کے ساتھ مذاکرات تو نہیں کرتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستان کے ہر شہری کو آئین میں پروٹیسٹ کرنے کا حق حاصل ہے, اور ریاست اور حکومت اور عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حق کو پروٹیکٹ کرے. لیکن اگر آپ اپنے پروٹیسٹ کے حق کو باقی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں عام شہری کے, اس سے ان کو محروم کریں, آپ پوری سڑکیں بلاک کر دیں, معیشت کو مفلوج کر دیں, پاکستان کے فورن انویسٹر کے اعتماد کو نقصان پہنچائیں, ہمیں ڈیسٹیبلائز کریں ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ دشمن ہمارے مشرقی بارڈر پہ بھی ہے, مغربی بارڈر پہ بھی ہے, اور ملک کے اندر انتشار پیدا کریں. اور پھر آپ کو جو انفارمیشن ڈومین میں سپورٹ آ رہی ہے وہ بھارتی آئی پی ایڈریسز سے آ رہی ہے. اور جبکہ مسئلے فلسطین کے میں خود جو فلسطینی ہیں
وہ اپنی جان بخشی پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ اس کو بہانہ بنا کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی ملک بھی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ اور انتشار پر مبنی سیاست کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اچھا میں اس میں ریاست کو بھی تھوڑی سی سجیشن دوں گا کہ دیکھیں جس طرح لنڈن میں ہائیڈ پارک ہے، وہاں پہ ایک اسپیکرز کارنر ہے جی بھئی، آپ ہر شہر میں ایک جگہ ڈیزگنیٹ کر دیں کہ آئندہ سے نا پروٹیسٹ یہاں پہ ہوا کرے گا، بالکل ٹھیک، تاکہ آپ کو کنفرنٹ کرنے کی، لاٹھی چارج کی، وائلنس کی آپ کو بھی ضرورت نہ ہو، بالکل۔ اور سب کو پتا ہو کہ آئین اور قانون اور عدلیہ کو بھی پتا ہو کہ ہر پارٹی کو، ہر انڈیویجول کو یہاں پہ جگہ دی گئی ہے، یہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اور باقی شہری لائف کو، عام شہریوں کو ہسپتال جانے سے، کام پہ جانے پہ، بالکل روزگار پہ ٹھیک۔ جانے سے روکا نہ جائے۔ جی زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا مختصر کہہ دیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب میں ذرا زاہد صاحب کی فائنل ٹیک لے لوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ زاہد صاحب یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ پلیز۔ جی میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے انفارچونیٹ محمد علی صاحب جو بات کر رہے ہیں، آئی ایگری، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ان مہذب معاشروں میں ہوتی ہے جہاں پہ اسٹیٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ یہاں تو آدھے سے زیادہ 90% پروٹیسٹ والوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میں پروٹیسٹ کس لیے کر رہا ہوں جی، تو وہ جس چیز کو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی ہر موومنٹ جو ہے وہ سوشل موومنٹ لے لے، پولیٹیکل موومنٹ لے لے، یا جو اس طرح کی ریلیجس موومنٹس ہیں، وہ ڈسرپٹیو کیوں ہو جاتی ہیں؟ ان عوامل کو بھی ہم نے ڈسکس ہمیں دیکھنا ہوگا جی اسٹیٹ کو۔ بالکل ٹھیک۔ آپ پابندیاں لگائیں یا جو بھی لگائیں، جو فورسز آف آرڈر ہے نا جامی صاحب، فورسز آف آرڈر، ان میں ہمیں جان ڈالنے کی اور پروسیسز میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سر وقت کی کمی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے ہی ایسی سیاسی مذہبی تنظیمیں ان کا وجود ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ظہور ہوتا ہے، تب اسٹیٹ مشینری ان کو ہی پروان چڑھاتی ہے۔ بعد میں جب خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے دقت کا باعث ہیں تو پھر ان کا قلع کما کرنے کا سوچا جاتا ہے۔ تو آج کے پروگرام بار شاہ صاحب سے بھی میں جن صاحب سے بات کر رہا تھا کہ پالیسیز میں کلیئرٹی جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ مسائل ہمیں رہیں گے۔